نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعلمكم الكتاب والحكمة صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق بزرگوں، قابل صد احترام بھائیوں، میرے عزیز دوستوں، بڑا خوبصورت باوقار اور بڑا بلبلہ انگیز یہ اجتماع ہے. عالی مرتبت استاذ العلماء عمدۃ الفضلاء حضرت علامہ قبلہ مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب، آپ نے بڑی خوبصورتی سے اس کو سجایا ہے اور میرے جیسے چھوٹے آدمی کے لیے یہ مشکل پیدا کر دی ہے کہ اتنے بڑے بزرگوں کے بیچ لا کے کھڑا کر دیا ہے. کیسا دستور زباں مندی ہے تیری محفل میں، بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری. بہرحال چونکہ یہاں استاذ الاساتذہ حضرت قبلہ حافظ عبدالستار سعیدی صاحب، صاحبزادہ عبدالمصطفیٰ صاحب، حضرت علامہ ظہیر احمد بٹ صاحب، ڈاکٹر ابو بکر صدیق صاحب، ایک بڑی تعداد علماء اور مشائخ کی موجود ہے، تو میں کوئی انوکھی بات یا کوئی انفرادی بات تو نہیں کر سکوں گا. میں تو اس لیے بھی محظوظ ہو رہا تھا کہ حضرت مفتی صاحب بنیادی طور پر ایک زبردست استاد ہے اور ڈھیر سارے علماء کے استاد ہیں. اس طرح کے لوگ جب مائک سنبھالتے ہیں، منبر پر بیٹھتے ہیں، تو یقیناً یہ میری طرح کے بہت سارے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے کہ چلیں ہم اس صف میں کھڑے ہیں جہاں اس طرح کے بزرگ ترین لوگ موجود ہیں. مجھے جب حضرت نے حکم ارشاد فرمایا تو مجھے پتہ تھا کہ میں یکم کو کراچی میں ہوں. آپ نے 2 تاریخ فرمائی تو میں نے اس پر کوئی کلام نہیں کیا، حالانکہ وہ بچہ بعد میں مجھے کہنے لگا کہ 1 کا دن کا تو آپ اس میں کوئی ڈیفرنس کر لیتے، بعض اوقات فلائٹ بھی آگے پیچھے ہو جاتی ہے. تو میں نے کہا کہ کچھ لوگوں کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، لیکن کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں خاموشی سے آپ کو اظہار کر لینا چاہیے، اس میں برکت ہوتی ہے. میں جامعہ نظامیہ یا اس کے اساتذہ کے بارے میں اگر کوئی جملہ کہوں گا بھی تو میں ان کی عظمتوں میں کوئی اضافہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، لیکن یہ ہے کہ یہ جامعہ، اس جامعہ کا کام، اس کا اسلوب، اس کا طرز، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دیگر جو اکابرین اس ادارے کے ساتھ وابستہ رہے، حضرت رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میری اپنی ذاتی رائے صرف ایک جملے میں ان لوگوں کے بارے میں یہ ہے کہ یہ اپنے عقائد پر پختہ ہونے کے باوجود اور نظریات پر پورے مضبوط ہونے کے باوجود دور جدید کے تمام تقاضوں سے بھی آگاہ تھے. یہ شاید عوام کے لیے بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ عقائد و نظریات کے تو بڑے پختہ ہوتے ہیں اور مخلص بھی ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ تقاضوں سے آگاہ نہیں ہے. لیکن یہ اس طرح کے لوگ تھے جو مضبوط بھی بڑے تھے اور تقاضوں سے بھی آگاہ تھے. جی جیسے حضرت فرمائے، جیسے حضرت کو سمجھے. جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا تھا، استاد صاحب کی طبیعت پر انحصار ہے، آپ کا تشریف لانا باعث برکت ہے. میرے دوستو، چند ایک گزارشات نہایت مختصر سے وقت میں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. قرآن مجید نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف اور آپ کے منصب نبوت کی ذمہ داریوں کو بیان کرتے ہوئے جو چیزیں ارشاد فرمائی ہیں،
اس میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، فرمایا یہ نبی کریم علیہ السلام تمہیں کتاب بھی سکھائیں گے اور حکمت بھی سکھائیں گے، دانائی بھی سکھائیں گے، تدبر بھی سکھائیں گے، سمجھ بوجھ بھی سکھائیں گے۔ وہ کتنی کو بڑی چیز ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کے بالکل ساتھ فرما دیا ہے کہ تمہیں کتاب بھی سکھائی جائے گی اور حکمت بھی سکھائی جائے گی۔ بہت سارے لوگ بہت زیادہ باصلاحیت ہوتے ہیں، لیکن دانا نہیں ہوتے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اپنی صلاحیت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ بہت سارے لوگ بہت سارے وسائل رکھتے ہیں، ان کی جیبیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دے رکھی ہوتی ہے مالی طور پر، لیکن سمجھدار نہیں ہوتے۔ میری رائے یہ ہے کہ کمانا اتنا بڑا فن نہیں جتنا کمائے ہوئے پیسوں کو لگانا فن ہے، کہ آپ خرچ کیسے کرتے ہیں اور آپ نے اخراجات کو کیسے مینج کیا۔ کامیاب وہ تاجر ہوتا ہے جسے لگانے کا فن آئے، گھر کا سربراہ بھی وہ کامیاب ہوتا ہے جو اخراجات کو صحیح طور پر ترتیب دے سکے۔ بعض اوقات ایک وقت میں بہت سرمایہ آنے لگتا ہے تو اخراجات اتنے بڑھا لیے جاتے ہیں کہ پھر بعد میں ان کو سمیٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے میں نے دیکھا ہے کہ بعض لوگوں کو اللہ بڑی شہرت عطا کرتا ہے، بہت زیادہ باصلاحیت نہیں ہوتے، بہت بڑا بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا، لیکن شہرت اللہ دیتا ہے، لوگوں کے دلوں کو اس طرف مائل کر دیتا ہے، لیکن وہ اس سے کوئی کام نہیں لے پاتے کیونکہ دانا نہیں ہوتے، حکمت نہیں ہوتی۔ آپ ذرا زیادہ توجہ کریں میری بات پر، میں نے واقعی مختصر گفتگو کرنی ہے۔ میرے عزیز، دانائی، حکمت اگر اللہ تعالیٰ عطا کرے کسی شخص کو، اسے سمجھ بوجھ نصیب ہو، معاملہ فہمی نصیب ہو، وہ جذباتی آدمی نہ ہو، رد عمل دینے میں جلدی نہ کرتا ہو، اس کا یہ مزاج نہ بن جائے کہ کسی نے ایک پوسٹ کر دی اس کے بارے میں تو پھر وہ ساری صلاحیتیں اپنی اسی کو جواب دینے میں ضائع کر دے اور اس کا اپنا کام رہ جائے۔ وہ سیاںا آدمی ہو، سمجھدار ہو، پھر وہ دنیا میں کچھ کر جاتا ہے، کوئی خدمت اس سے ہو جاتی۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت کا کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں 55 علوم، اور اب جو جدید لوگ تحقیق کر رہے ہیں 75 علوم، اور میں کوئی مشکل بات نہیں کرنا چاہتا، ایسے علوم نہیں کہ بس لکھ دیے کہ اس میں ماہر تھے، باقاعدہ اس پر آپ کی تصانیف موجود ہیں، اس پر ریسرچ ہوتی ہے، اس پر مقالہ جات لکھے جاتے ہیں، اس پر سیمینارز ہوتے ہیں۔ اتنے بڑے عالم تھے فاضل بریلوی، آپ ذرا توجہ کیجئے گا میری بات پر، لیکن کمال پتہ کیا حاصل تھا؟ وہ جتنے بڑے عالم تھے اللہ تعالیٰ نے اتنی انہیں حکمت بھی عطا فرما رکھی تھی، بڑی دانائی سے، بڑی سمجھ بوجھ سے، بڑی حکمت سے۔ دیکھیں، بات بعض اوقات ایک ہی ہوتی ہے، لیکن کرنے کا، بتانے کا، سمجھانے کا، پڑھانے کا سلیقہ سب کو نہیں آتا، بات ایک ہی ہوتی ہے۔ وہ بزرگوں نے لکھا ہے ایک بادشاہ کو خواب آیا تھا کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے، تو ایک شخص سے تعبیر پوچھی، اس نے کہا بادشاہ سلامت، بڑے افسوس کی بات ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ کے خاندان کے سارے لوگ مر جائیں گے۔ بادشاہ نے کہا اسے سزا دو، سارے مر جائیں گے تو میں نے جی کے کیا کرنا ہے؟ ایک شخص نے کہا میں ایک صوفی درویش باعمل عالم کو جانتا ہوں، بڑے رسوخ رکھنے والے ہیں کتاب و سنت میں، تو اگر آپ کہیں تو میں دعوت دوں۔ ان کو بھی بلایا گیا، ان سے کہا گیا کہ آپ تعبیر بتائیے۔ بس بھائی جان ذرا خاموش ہوں، آپ کی مہربانی، آپ کی سب ٹھیک ہے ماشاءاللہ، یہ آپ دیکھ نہیں رہے کہ یہ محفل سے لوگوں کا پیار ہے تو اتنی گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ سارا انتظام بہترین ہے اور مکمل ہے، بس دو چار باتیں آپ توجہ کریں۔ ایک عالم کو بلایا گیا، ان سے بادشاہ نے کہا یار میں بڑا پریشان ہوں، میں نے خواب دیکھی ہے۔ میری بات آپ سن چکے نا؟ پہلے سے پوچھا
کہ سارے دانت ٹوٹ گئے تو وہ کہنے لگا سارے رشتہ دار بیوی بچے سب مر جائیں گے آپ کی زندگی میں. اس نے کہا اسے کوڑھے مرواؤ, میں نے پھر جی کے کیا کرنا ہے, اپنوں کے بغیر کیا زندگی ہوتی ہے بھلا. دوسرے تعبیر کرنے والوں کو بلایا, وہ بڑے دانا تھے, حکمت والے تھے. ان سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے ہیں, تعبیر کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت مبارک ہو, تعبیر بڑی اچھی ہے. کہا کیا تعبیر ہے؟ کہنے لگے تعبیر یہ ہے کہ آپ کے خاندان میں سے اللہ سب سے لمبی عمر آپ کو عطا کرے گا. بات اگرچہ بے سلیقہ ہو کلیم, پر بات کرنے کو سلیقہ چاہیے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو سماعتوں کا شکوہ تو کرتے ہیں, لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ بھائی بات بھی تو آپ کچھ کرے نا. آپ دیکھیں نا, دو بھائی بیٹھے ہیں, ایک بڑا ایک چھوٹا. چھوٹے کی ڈگری بھی زیادہ ہے اور نوکری بھی بڑی ہے اور سرمایہ بھی زیادہ ہے, اور بڑا بھائی تعلیم بھی اپنی آگے نہیں بڑھا سکا, بس معمولی سی تعلیم لی ہے, اور عہدہ بھی بڑا نہیں ہے اور سرمایہ بھی زیادہ نہیں ہے اور سوسائٹی میں شہرت بھی زیادہ نہیں ہے. لیکن دونوں اکٹھے بیٹھے ہوں تو کوئی ان دونوں سے پوچھے کہ آپ میں سے بڑا کون ہے, تو پوچھنے والے نے تعلیم پوچھی ہے کہ عمر پوچھی ہے؟ جلدی جلدی بتائیے گا. اس نے عہدہ پوچھا ہے کہ عمر پوچھی ہے؟ شہرت پوچھی ہے کہ عمر پوچھی ہے؟ جب بھی کوئی پوچھتا ہے نا کہ آپ دونوں میں سے بڑا کون ہے, تو عمر پوچھ رہا ہوتا ہے, عہدہ تھوڑی پوچھ رہا ہوتا ہے, منصب یا اعزاز تھوڑی پوچھ رہا ہوتا ہے. بڑی خوبصورت بات اور بڑا عجیب انداز حضرت عباس کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور کے چچا ہیں. کسی نے پوچھا آپ بڑے ہیں کہ حضور؟ تو دیکھو نا, پوچھنے والا بھی جانتا ہے کہ میں امام الانبیاء کے بارے میں پوچھ رہا ہوں, وہ بھی جانتا ہے کہ میں رسولوں کے امام کے بارے میں پوچھ رہا ہوں, میں ان کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر, وہ جانتا ہے, اور اس نے عمر پوچھی ہے. لیکن حکمت والے لوگوں کی بات ہی الگ ہے. وہ یہ نہیں کہا کرتے کہ عبارت یوں ہی لکھی ہوئی تھی, وہ یوں نہیں کہا کرتے کہ جناب میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں, بلکہ وہ تو اپنے شاگرد سے کہتے ہیں کہ یہ عبارت پڑھ رہا ہوں, اس پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے, لہذا یہ اعتراض ہے, یہ جواب ہے. وہ تو ساری تیاری پہلے سے کراتے ہیں. دانا جو ہوتے ہیں, جو کل کو اعتراض وارد ہونا ہوتا ہے, ہمارے اساتذہ پہلے سے کھول کر خود بتا کے جواب دیتے ہیں. یہ دانا لوگوں کا کام ہے. ذرا غور تو کرنا. حضرت عباس سے پوچھا آپ بڑے ہیں کہ حضور؟ پوچھنے والے نے عمر ہی پوچھی تھی, پر جواب دیا تو شاید سارے ادیب قلم چھوڑ جائیں, شاید شعر و سخن سے تعلق رکھنے والے سارے کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جائیں, سارے اچھا جملہ کہنے والے, اچھی بات کرنے والے اور معنی خیز جملوں کے متلاشی شاید تھوڑی دیر کے لیے. اس نے نظر میں ہی ایسے بھلے سخن کہے کہ میں نے تو اس کے قدموں میں سارا کلام رکھ دیا. بعض لوگ ایک بات کہتے ہیں تو ہر چیز پیش کرنے کو دل کرتا ہے. کیا دھلا ہوا جملہ ہے, کیا مشک و عنبر اور گلاب سی کھلی ہوئی گفتگو ہے, کیا بات میں رانائی اور وزن ہے. حضرت عباس چچا ہیں, حضور علیہ السلام کے والد کے بھائی ہیں, اعزاز رکھتے ہیں, کچھ کہہ سکتے تھے. لیکن جب پوچھنے والے نے پوچھا آپ بڑے ہیں کہ حضور, تو چند سیکنڈ خاموش رہنے کے بعد کیا جواب دیا؟ کہنے لگے بھائی بڑے تو حضور ہی ہیں, پیدا پہلے میں ہوا تھا, وہی بڑے ہیں, پیدا پہلے. اب یہاں اساتذہ بیٹھے ہیں اور میں عرض کر چکا ہوں کہ مفتی صاحب بذات خود ایک استاذ ہیں بنیادی طور پہ, لیکن اب وہ کوئی بات کرنا بعضوں کا ضروری بھی ہوتا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ علماء سے لوگوں کو شکوہ رہتا ہے کہ بعضوں کا تصوف کی وہ خاص چاشنی جو ایک خاص صوفی کے ہاں ملتی ہے وہ مولوی کے ہاں نہیں ملتی, اور پھر اس کا فائدہ بھی بعض جاہل صوفیاء اٹھاتے ہیں.
وہ جب دیکھتے ہیں نا کہ وہ آدمی وہاں سے کوئی تلخ یا ترش بات سن کے آیا ہے تو پھر وہ اور زیادہ اس میں ملمہ سازی کرتے ہیں، کچھ تھوڑے سے اور اچھے جملے تلاش کے لاتے ہیں اور کہتے ہیں چھوڑ، ان کا کام کیلو کال سے ہے، ہم تمہیں مستی اور حال کی کوئی بات سناتے ہیں۔ فاضل بریلوی کا کمال پتہ کیا ہے؟ وہ سارا دن شریعت کی حدود بتاتے تھے، یعنی فتویٰ لکھتے تھے، وہ خط کھینچتے تھے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ مباح ہے، یہ حرام ہے، یہ مکروہ ہے، اور مکروہ کس درجے میں ہے۔ وہ سارا دن حدود کھینچتے تھے۔ لیکن جیسے میں نے کہا نا، مفتی صاحب استاد ہیں، پھر بھی جب خطاب کے لیے اٹھتے ہیں تو کمال خطابت کرتے ہیں۔ وہ بنیادی طور پر فتویٰ لکھتے تھے، ان کی شہرت ایک مفتی کی ہے، لیکن کمال پتہ کیا ہے کہ اندر کچھ ولولہ بھی تو ہوتا ہے نا، کبھی کبھی اندر کچھ تڑپ بھی تو پیدا ہوتی ہے۔ ایسا تو نہیں ہے نا کہ مفتی کا کوئی محبوب نہیں ہوتا، ایسا تو نہیں ہے نا کہ صرف نحو کے مسئلے بتانے والا کسی سے پیار نہیں کرتا۔ او بھائی، ایسا تو نہیں ہے نا کہ جو بیٹھ کے عبارت حل کرتا ہے وہ دل کے مسئلوں کو نہیں جانتا، اس کے بھی دل کے مسئلے ہوتے ہیں، اس کا بھی کوئی محبوب ہوتا ہے، اس کا بھی کوئی اپنا ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بھی بول پڑے، میری طرف دیکھ رہے ہیں آپ؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بھی بول پڑے۔ کہا تھا نا حضرت صدیق اکبر نے کہ یا رسول اللہ آپ کو سجدہ کرنے کو، میری طرف دیکھو یار، بھائی ادھر دیکھنا، موبائل والے بھائی ادھر دیکھو۔ حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا تھا نا حضور سجدہ کرنے کو جی چاہتا ہے، فرمایا نہیں، سجدہ سوائے اللہ کے کسی کے لیے جائز نہیں۔ تو میں نے کہا نا کہ سب کا کوئی نہ کوئی محبوب ہوتا ہے، کچھ بے باک ہوتے ہیں، بول پڑتے ہیں، کچھ یہ کہ بول نہیں سکتے، آنسو بن کے بات چھلک پڑتی ہے۔ بس ایک دن بول پڑے، پھر بریلی کے امام بھی کہنے لگے ٹھیک ہے، فتوے دیتے ہیں، حدود کھینچتے ہیں، پر دل کی دنیا کا کیا کریں، دل سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، میرا دل تھا ساجد نجدیا پھر تجھ کو کیا، میں کیا کروں مجبور ہو گیا ہوں، سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، دل تھا ساجد نجدیا پھر تجھ کو کیا، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا، جا پھر ہو گیا ہے پیار، جا پھر کیے ہیں ہم نے دل کے سجدے، جا پھر لگ گیا ہمارا اس کے ساتھ تعلق۔ تشریف رکھتے بیٹھے رہے، بیٹھ جائے بیٹھ جائے بیٹھ جائے بیٹھ جائے۔ تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو۔ بھائی بیٹھ جائیں، آپ پیسے لے کے بیٹھ جائیں، آپ سمجھ نہیں رہے بات کو، سب بیٹھ جائیں۔ آپ بڑا اتنا خوبصورت ماحول ہے، تشریف پھر دیکھیں ذرا۔ میں نے کہا کہ لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ جناب حد ہو گئی، یہ مولوی ہیں، یہ کسی کے مرید ہی نہیں ہوتے۔ تو اعلیٰ حضرت تو غوث پاک کے بارے میں فرماتے ہیں تجھ سے در در سے سگ، نہ اسے شعر نہ سمجھنا، یہ وہ شخص نہیں ہے کہ جو جس نے شعر کہنا تھا، دیوان بنانا تھا تو بول گیا، نہ، اس کو ضرورت نہیں ہے دیوان بنانے کی، اسے حاجت نہیں ہے، یہ مشاعروں میں جا کے داد امداد مانگنے والا آدمی نہیں ہے، یہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا ہے، یہ سچ مچ کا پیار کرتا ہے غوث پاک سے۔ عمر بھر کہتے ہیں میں نے قدم نہیں کیے بغداد کی طرف، ان کو سچ مچ کا والہانہ پیار ہے اپنے شیخ سے، اور یہ درد سے کہتے ہیں، یہ تڑپ کے کہتے ہیں، یہ دل کی اندر کی گہرائی سے کہتے ہیں۔ چھوٹا موٹا آدمی بھی مبالغہ رائی نہیں کرتا، رکتا ہے، کہتا ہے لوگ کیا کہیں گے، کہیں دنیا میں بدنام نہ ہو جاؤں۔ لیکن اتنا سچا پیار، خود اتنے بڑے ہو کر اتنی کھلی بات کہنے لگے وہ کوئی اور ہوں گے جن کے بارے میں تمہارا خیال ہو کہ پڑھ لکھ کے مرید نہیں ہوتے، ہم نیرے مرید نہیں ہوئے، ہمارا حال دیکھو، ہمارا حال محبت نے کر کیا دیا ہے،
ہم تو حال سے بحال ہو کے کہتے ہیں تجھ سے در، در سے سگ، اور پھر اس سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ او یارو یہ غلامی کا رنگ، یہ انداز، میں چونکہ کسان کا بیٹا ہوں تو تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑ کے پہلی دفعہ عمرہ کرنے گیا تھا، تو وہ جاتی دفعہ جو میری اماں نے کہا تھا نا کہ بیٹا وقت نہ ضائع کرنا، غریبوں کو کبھی کبھی موقع ملتے ہیں، تو میری جب پہلی نظر پڑی تھی نا تو وہ جن کی تو گئے ہوتے ہیں میلاد میں اور رمضان کی ٹکٹیں بک ہوتی ہیں تو ان کا تو چلو حال کچھ اور ہوتا ہے، لیکن جس کو پتہ ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں آؤں گا کہ نہیں آؤں گا، پتہ نہیں موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا، اور پتہ نہیں کس درد اور کس شوق سے اور کس والہانہ پن سے وہ غریب پہنچتے ہیں۔ تو میں تو جب پہلی بار گیا تھا اور میں نے جب گنبد خضرا شریف کو پہلی نظر سے جھچکتے جھچکتے دیکھا تھا تو میری تو اندر کی تسکین صرف فاضل بریلوی نے بجھائی تھی، میرا تو وہ جو اندر ولولہ تھا وہ میں نے اعلیٰ حضرت کا لہجہ مستعار لے کے اپنے اندر ٹھنڈک پیدا کی تھی۔ کہنے لگے پیش نظر ہے وہ نو بہار۔ یہ آدمی جھوٹ نہیں بولتا، واللہ یہ ہمیشہ سچ کہتا ہے۔ میں یہ ہمیشہ سچ کہتا ہے، یہ سچ کہنے لگے لوگوں، یہ صرف ابو بکر صدیق کا ہی دل بے قرار نہیں، یہ صرف مولا علی کا ہی دل بے قرار نہیں، یہ صرف معراج سے لوٹنے والے دولہا کو دیکھ کر سیدنا بلال کا ہی دل بے قرار نہیں، یہ صرف حضرت سلمان فارسی جنہوں نے صدیوں بعد رخ دیکھا تھا صرف انہی کا دل بے قرار نہیں، یہ 14 صدیوں کے فاصلے پہ جب ہم نے دیکھا ہے نا، جب مسکینوں نے دیکھا ہے، غریبوں نے دیکھا ہے، تو ان کا دل بھی کرتا ہے کہ پیش نظر ہے وہ نو بہار۔ واللہ سجدے کو دل ہے بے قرار، لیکن اب بولے، کہنے لگے روکیے سر کو روکیے، ارے روکیے سر کو، ارے روکیے سر کو روکیے، یہی تو امتحان ہے۔ اور ساری زندگی انسان پیسے خرچ کرتا ہے، لیکن کبھی 10 روپے استاد سے مل جائے نا، کاش آپ استاد والے سارے ہوتے تو آپ کو پتا ہوتا میں نے کیا کہا ہے، تو پتا ہوتا۔ ساری زندگی مال آتا ہے انسان کو، لیکن شیخ سے جو 100 روپے کا نوٹ کبھی ملا ہوتا ہے نا، اس کا رنگ کچھ اور ہوتا ہے۔ ساری زندگی انسان نے کھانے ہیں، ہم نے بھی زندگی میں مہنگے مہنگے ہوٹل دیکھے، پر وہ جو اماں چپاتیاں پکاتی تھی نا اور پوچھیدہ سیدھا امی جی روٹی پاک گئی ہے تو وہ فرمان سان تو پیڑی لے کے میرے کول ہی آ جا، تو پھر محسوس ہوتا تھا کہ بڑے بڑے بادشاہ بھی فقیر بنے ہوئے ہیں۔ تو وہ کبھی کبھی ولولہ ہوتا ہے، کچھ شکر ادا ہو نہیں سکتے، کچھ جگہوں پہ انسان شکریہ کا حق ادا کر نہیں سکتا، اس نے نوازا اتنا ہوتا ہے نا۔ تو جب استاد کا، شیخ کا، ماں باپ کے ساتھ یہ والہانہ پن ہے تو جس کو ساری عزت ہی مدینے والے محبوب نے دی ہو۔ فاضل بریلوی کہتے ہیں فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ ان پر یہ عزت ملی ہے۔ کسی شاعر نے سادہ ترجمہ کیا تھا کہ میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے۔ میرے کالج کے ایک دوست نے ایک دفعہ کہا یار نوکری سے بڑے تھکے ہوئے ہیں، کچھ دن چلے نا ٹھنڈے علاقے میں سیر سپاٹا کرنے کے لیے، تو میں نے کہا تو تھکا ہوگا، ہماری تو نوکری بڑی مزیدار ہے، میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں محمد محمد پکیندے گزر گئی۔ جب سارا کچھ ملا دروازہ محبوب سے ہے نا، تو پھر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہتے ہیں جب ہم مدینے گئے نا پھر سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کریں، سمجھ نہیں آ رہی تھی، کوئی کہتا ہے ننگے پاؤں چلیں، کوئی کہتا ہے نظر جھکا کے چلیں، کوئی کہتا ہے ظاہر کوے جنا آہستہ چل، چل دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل۔ فاضل بریلوی کہتے ہیں سب کا اپنا اپنا ولولہ تھا، تو ہمیں چونکہ ملا ہی سارا کچھ حضور سے ہے
تو ہمارے دل سے ہوک اٹھی، ننگے پاؤں چلنے سے بھی ذوق نہیں پورا ہوا، کہنے لگے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا۔ میں پھر قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ بندہ سچ کہتا ہے، یہ دل سے کہتا ہے، یہ ایمان سے کہتا ہے، یہ بیٹھتا بریلی میں ہے، پر پہلے درود و سلام پڑھتے ہیں تو پھر نعت کہتے ہیں۔ یہ کہیں سے بھیک لے کے خیرات لے کے کلام کہتا ہے۔ داغ دیلوی نے بھی کہا تھا کہ مولوی اتنا اچھا کلام نہیں کہہ سکتا، اس کے پیچھے کوئی بات ہے۔ اس نے بھی کہا تھا، ہم اس کے جملے سے پورا اتفاق کریں نہ کریں، کہہ گیا تھا وہ بھی۔ لیکن فاضل بریلوی کہتے ہیں سب نے آداب لکھے ہیں پر سمجھ نہیں آ رہی، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا۔ ارے سر کا موقع ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، میرا دور بڑا پریشانیوں کا دور ہے۔ لوگ ہمیں دینی تعارف والا سمجھ کے دعا کرانے کی نسبت سے دکھ بتاتے ہیں تو کلیجہ پھٹتا ہے۔ بڑی بڑی تکلیف اور آزمائش میں ہیں لوگ، اور کوئی نیند کی دوائی کھا کے سوتا ہے، کوئی نفسیات کے ڈاکٹر سے سیشن لیتا ہے، کوئی کہیں جاتا ہے، کوئی کہیں جاتا ہے۔ فاضل بریلوی نے حل بتایا ہے، یہ شعر نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی کے ایک ایک شعر کو کھولا جائے تو کئی کئی صفحے بنے۔ یہ سارا سلام رضا اس کی شرح کر دی جائے تو سیرت پر مضبوط کام ہو جائے، فضائل شمائل خصائل اکٹھے ہو جائیں، ایک جگہ یکجا کر لیے جائیں، یہ بھی ایک تحقیقی مقالہ ہو جائے۔ بس بات سمیٹ رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دل پریشان ہونا تو بعض اوقات کسی کو دکھ سنا کے بھی بندہ ہلکا ہوتا ہے۔ نہیں آپ کسی سے کہیں تو وہ محسوس کرتا ہے کہ یار یہ پتہ نہیں، ہمارے گھر میں تو کوئی بہت زیادہ بیمار ہو تو ہم کوشش کرتے ہیں جمعے میں دعا نہ کرائیں، کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے کہ نہیں کوئی ضرورت تو نہیں۔ یہ بڑا بچ بچ کے چلنا پڑتا ہے، چٹی چادر بڑی جلدی اس پر دھبا نظر آتا ہے، بڑا محتاط ہو کر کے وقت گزارنا پڑتا ہے بھائی۔ اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں پریشان ہو، دکھی ہو، تکلیف میں ہو، لوگوں کو دکھ سناؤ گے تو شاید کوئی سمجھ نہ لے کہ یہ کسی امداد کا طلبگار ہے۔ فرماتے ہیں بڑے دکھی ہونا تو میرے نبی کی نعت پڑھا یا سنا کرو، حضور کی سیرت پڑھا یا سنا کرو، کریم کی بات کیا کرو۔ حضور کیا ملے گا؟ فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، اور میں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو۔ یہ میں ان کے نثار کا ترجمہ کروں جو ہماری مائیں کیا کرتی تھی، اس کا ترجمہ ہے میں باری جاواں، میں قربان جاواں، میں صدقے باری جاواں، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو۔ وہ جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ اور چلے اقبال نے بھی کچھ باتیں کی تھیں، لیکن بعض اوقات بعض چیزوں پر بعض لوگوں نے کلام کیا۔ فاضل بریلوی نے بھی ایک بات کی ہے، لیکن لہجہ دیکھیں کیسا انوکھا ہے۔ کہنے لگے اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ اور یہ جو اسٹیج پہ سجے ہوئے لوگ ہیں اور میری طرح کے بہت سارے غریب گھروں سے اٹھے ہوئے بڑی کرسیوں پہ بٹھا دیے گئے ہیں، تو اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پتہ یہ کیا ہوا ہے؟ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، بس میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ بات کو بس یہیں چھوڑنے لگا ہوں۔ مفتی صاحب آپ کا ادارہ، آپ کے شہزادے، آپ کی مسجد، بس اتنا کہوں گا سدائی بہار روے اس باغے، کدے خزاں نہ آوے، او ون فیض ہزاراں تائیں تے ہر پکھا پھل کھا۔